إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتہ ایک خاص عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کی کوشش کے تحت چند باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبہ میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، جس کا بطور خاص مقصد یہ ہے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئی، آج بھی داعیان اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ جس طرح شروع دور میں ایمان لانے والوں کے ساتھ
بہت ہی برا سلوک کیا گیا۔ آج کے اس دور میں بھی اہل ایمان کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا تھا کہ اگر آپ کی مخالفت کی جاتی ہے، آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، خود آپ کی ذاتیات پر بھی حملہ ہوتا ہے اور آپ کو بھی زخم پہنچانے کی ناپاک کوشش ہوتی ہے، تو یہ کوئی نئی سی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو نبی اور رسول بنایا تھا، ان تمام کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ ایسے ہی رہا ہے، اور جن جن لوگوں نے ان نبیوں پر ایمان لایا تھا انہیں بھی ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسا گیا تھا۔ پھر مستقبل کے لیے بات بھی ہمارے سامنے رکھی گئی کہ جب دنیا کا سب سے اچھا انسان مخالفین کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں رہ سکے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے کلمات ظاہر ہو اور آپ آرام کی نیند سوئیں، بلکہ جس طرح سب سے اچھی بات کرنے والا انسان، جس طرح سب سے اچھا انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفین کا برتاؤ ہوا، آپ بھی اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی سنت کے مطابق عمل کریں گے اور پھر کتاب و سنت کا پرچارک بنیں گے تو آپ کو بھی ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ کی تقدیر بنا دی گئی ہے مقدر، آپ کی تقدیر بنا دی گئی ہے مخالفت۔ اور اگر کسی انسان کی دعوت و تبلیغ میں رکاوٹ نہیں ہے اور ان کے ساتھ مخالفانہ رویہ نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسے انسان کی دعوت کارگر نہیں ہے، وہ اس انداز کی دعوت نہیں پیش کرتے جس انداز کی دعوت پیش ہونی چاہیے۔ وہ بغیر کسی ملامت گر کے ملامت کیے بغیر یا ملامت کرنے والے کی پرواہ کیے بغیر اگر کوئی انسان برملا علل اعلان کھلم کھلا قرآن و حدیث کی دعوت پیش کرے گا تو اس کے ساتھ وہی برتاؤ آج بھی کیا جاتا ہے اور قیامت تک کیا جائے گا جو برتاؤ انبیاء و مرسلین کے ساتھ ہوا ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کو سامنے رکھیے، ملکی اور عالمی حالات کے تناظر میں اپنے حالات کا جائزہ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر مخالفین کی جانب سے ہمارے خلاف ظلم بربریت کیے جاتے ہیں، ہمارا ناطقہ بند کیا جاتا ہے، ہماری زبان روکی جاتی ہے، ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ہماری دعوت و تبلیغ کی راہ میں پریشانیاں در پریشانی لائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام آپ کا ہو رہا ہے۔ آگے بات یاد رکھیے، آج معاملہ کچھ الگ سا ہمیں لگتا ہے کہ مسلمان جنہیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ کھلم کھلا انداز میں دینا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، گنتی کے چند افراد ہوں گے جن کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، ورنہ بیشتر افراد آپ کے لیے 99% لوگ نہ دعوت جانتے ہیں، وہ دعوت کھانا جانتے ہیں، کھلانے کی دعوت دینا جانتے ہیں، کتاب و سنت کی دعوت کو جانتے ہی نہیں۔ پھر بھی
کبھی کبھی انسان بعض چیزوں کی ایسی حمایت کرتا ہے جس کی حمایت سے سوائے نظروں کی عیاشی کے اور زبان کی مٹھاس کے یا زبان میں تازگی ملنے کے اور کوئی چیز انہیں میسر نہیں ہوتا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے خلاف وارنٹ جاری ہوتا اور گرفتاری کی نوعیت تک چلی جاتی ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کھیل ہوا کرکٹ کا، ہندوستان اور پاکستان کا جب کھیل ہوتا ہے ایسا لگتا ہے ایمان اور کفر کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ جن کا دور دور تک واسطہ نہیں اسلام سے ہے، وہ اسلام کے نام پر پاکستان کا سپورٹر بنتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی کچھ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یوگی حکومت کی جانب سے گرفتاری کا وارنٹ جاری تک کر دیا جاتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہے نا، کیا کام آپ نے کیا بھائی؟ اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی لوگ کرتے ہیں، آپ اسلام کی حمایت میں بولیے، پھر گرفتاری عمل میں آتی ہے تو صحابہ کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا، انبیاء مرسلین کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ جیل کی سلاخوں میں جانے کی نوبت آتی ہے تو جیل کی سلاخوں کو برداشت کرنا انبیاء مرسلین نے کیا ہے، وہ صورت آپ کے سامنے آئے گی۔ اب کھیل کے میدان سے اسلام اور کفر کا پرچار کرتے ہیں یا اس کے خلاف بولتے ہیں اور جا رہے ہیں سزا کاٹنے کے لیے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے اور یہ کوئی ایمانی غیرت نہیں ہے۔ اندازہ آپ نے لگایا ہوگا نا۔ بہرحال ایک معمولی سی چیز تھی، میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں اسے اپنی نگاہوں میں رکھیے، دل و دماغ میں بسائیے، اور اگر صحیح لگے اس کی تحقیق کیجئے، صحیح ہو اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ گزشتہ ہفتے یہ بات آئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے کچھ طریقے، کچھ حربے لوگوں نے استعمال کیے تھے۔ پہلی بات، جو انسان سماج و سوسائٹی میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی بات مانی بھی جاتی ہے، ایسے انسان کو سماج میں بدنام کر دو۔ چنانچہ کفار و مشرکین نے آپ کی ذاتیات پہ حملہ کیا اور کوشش یہ کی کہ جو لوگ آپ کی بات سن کر آپ کی جانب مائل ہو جاتے ہیں، انہیں مائل کرنے سے اور مائل ہونے سے روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے بتایا جائے محمد تو بڑا جھوٹا انسان ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ جادو بھی کرتا ہے، وہ شاعری بھی کرتا ہے، وہ کہانت بھی کرتا ہے۔ اس مناسبت سے ان کے قریب مت جانا۔ 40 سال تک لوگوں نے آپ کی صداقت کا پرچار کیا تھا، آپ کی امانت داری کا ثبوت فراہم کیا تھا۔ اتنا عقل مند تصور کرتے تھے لوگ کہ آپ کے بڑے بڑے جھگڑوں کا، لوگوں کے ان کے بڑے بڑے جھگڑوں کا آپ فیصلہ کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسی بے داغ شخصیت کو لوگوں کے سامنے داغدار بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ ان کی مجلس میں نہ جائیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہ مسلکی تشدد بھی ہے، مذہبی بربریت بھی ہے، اور اس کے علاوہ خاندانی عصبیت بھی ہے۔ اشارے کار فرما ہوتی ہے، آج بھی کسی اچھے انسان کے پاس لوگوں کو جانے سے روکا جاتا، وہاں جاؤ گے تو انہی کا ہو جاؤ گے۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ تھا، آپ جو سنا رہے تھے، قرآنی آیت پڑھ کے بتلا رہے تھے، تو قرآن کے بارے میں اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ قرآن اللہ کا کلام تھوڑے ہے، یہ تو محمد نے گڑھ لیا ہے، یہ لکھ لیا، لکھوا لیا ہے، صبح و شام یہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، حقیقت پر مشتمل نہیں، کہانیاں ہیں۔ گویا کبھی آپ کی ذات پہ حملہ کیا گیا اور کبھی آپ کی بات پہ حملہ کیا گیا۔
آپ کی بات سننے سے بھی روکا گیا، آپ کے پاس قریب جانے سے بھی روکا گیا۔ یہ دو طریقے کارگر نہیں ہوئے تو تیسرا طریقہ یہ اپنایا گیا تھا، جس کی تفصیل آ چکی، کہ ایک جانب قرآن سنایا جاتا، دوسری جانب کہانیاں سنائی جاتی تھی۔ رستم، اسفندر یار اور پرانے بادشاہوں کی کہانیاں سنائی جاتی، اسی پر بس نہیں ہے۔ ایک طرف قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہے، کتاب و سنت کے واعظ کیے جا رہے ہیں، وہاں رقاصہ، ناچنے والی، گانے والی، تھرکنے والی اور والوں کو بیچ میں لایا جاتا کہ لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹے اور ادھر چلی جائے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو چوتھا طریقہ اپنایا گیا کہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر عمل کر لو، تھوڑی نرمی اختیار کر لیجیے نا۔ اتنی شدت کے ساتھ، اتنا کڑا ہو کر توحید کی دعوت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی نرمی اختیار کیجیے۔ ایسا کیجیے کہ ہم لوگ مل ملا کے زندگی گزارتے ہیں، جیسے آج کہتے ہیں نا، ہماری عید کی سوئیاں کھا لو، ہم دیوالی کی مٹھائی کھا لیں گے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا دین کا کام ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، غیر مسلموں کے کسی تہوار کے تعلق سے تیار کردہ کسی کھانا اور کسی پینے کی چیزوں کا استعمال کریں گے، آپ اسی میں ہو جائیں گے، یقیناً وہ حرام ہے، ذرہ برابر بھی اس میں حلت کی کوئی بات پیدا نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو فتویٰ دے دیں، لیکن کتاب و سنت اس کے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ وہ حرام ہے تو حرام ہے، میرا کاروبار کیسے چلے گا، اس سے میرا لینا دینا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ منع کیجیے سختی کے ساتھ، ہم یہ نہیں لے سکتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اتنی جرت آپ کے اندر رہی ہے اور وہ مٹھائیاں اور وہ کھانے اور وہ پکوان، وہ چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اگر کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، پرسادی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا گیا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سارا حرام کو جہنم میں بھر لو، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ یاد رکھیے گا، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک سمت متعین کرتا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہاں کیا کہا؟ 6 مہینہ، سال بھر، کچھ دنوں تک اب ہمارے بتوں کے سامنے جھک جائیے، ان کی پوجا پاٹ کر لیجئے، ہم بھی آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ عبادت کرانے کے لیے محتاج بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ اس طرح کا خطاب قرآن مجید میں اور کہیں پر نہیں ہے۔ کافروں کی مذمت بیان کی گئی ہے، انہیں دعوت دی گئی ہے، انہیں جہنم کی دھمکی سنائی گئی ہے، لیکن جس طرح کا برملا اعلان یا ایھا الکافرون، اے کافروں، اس طرح کا خطاب اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں کسی قسم کی سمجھوتا ہم نہیں کر سکتے ہیں، تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ لیکن آج اس نبی کا نام لیتے ہیں اور مل جل کی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ ہمارے یہاں شریک ہوئیے، ہم بھی آپ کے شریک ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہے، وہ آپ کی عید میں آ سکتے ہیں، اب خوش آمدید کہیے، لیکن آپ تو مستقل ایک دین رکھتے ہیں، آپ کو ان کے پوجا کے پنڈال میں اور ان کے غلط قسم کی حرکتوں میں شرکت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ بڑی سختی اور شدت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں ایسی سختی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ اگر دیندار ہیں اور اللہ کے نبی کی سنت کے پاسدار ہیں، کتاب و سنت کے علمبردار ہیں، اللہ اس کے رسول کے ماننے کے دعوے دار ہیں، تو آپ کو بھی ان چیزوں میں سختی کرنا پڑے گی۔ اعلان ہو گیا، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یاد رکھیے گا، جب چاروں کوششیں ان کی ناکام ہو گئی تو مسلمانوں کے ساتھ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کرنا لوگوں نے جائز سمجھ لیا۔ ایمان لانے والا انسان اگر زبان سے اقرار کیا، ایمان کا اظہار کیا، وہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتے تھے، طریقہ دو تھا۔ اگر مالدار ایمان قبول کیا
صاحب جاہ و جلال انسان نے ایمان قبول کیا، اس کے ساتھ مار پیٹ کی نوبت نہیں آتی تھی۔ بس سماج میں امیر انسان ہے، اس کے پاس مال بہت ہے، اس کے حالی موالی اس کے پاس ہے، ان کے حواری ان کے ارد گرد ہیں، ان کے ماننے والے افراد ان کے پاس ہیں، وہ اگرچہ ایمان نہ لائے لیکن ان کا ساتھ دینے لو تیار کرتے کیا تھے؟ اب ان کو مارنے پیٹنے کے بجائے ان کو کاروباری اعتبار سے نقصان پہنچاتے تھے، ان کے پیٹھ پیچھے لوگوں کو ان کے خلاف ورگلانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ایک طریقہ اپنایا شروع میں۔ پھر جو غریب قسم کے لوگ تھے، اس حضرت بلال نے ایمان قبول کیا، حضرت عمار بن یاسر نے ایمان قبول کیا، حضرت خباب نے ایمان قبول کیا، حضرت سمیہ نے ایمان قبول کیا وغیرہ ذالک۔ ایسے غریب لوگوں کے ساتھ لوگوں نے ایسا برتاؤ کی، اتنی ٹھگائی اور پٹائی کٹائی کی کہ اگر آج کے دور میں ہوتا تو ہم ایمان سے دستبردار ہو جاتے اور ایمان کو چھوڑ دیتے۔ لیکن اللہ کے بندوں نے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر کامل یقین تھا، انہوں نے کہا کہ تم دنیا ادھر سے ادھر کر لو، جس کو ہم نے حق سمجھ لیا ہے اس سلسلے میں کسی قسم کی مداہنت اور سستی گوارا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہوا قرآن اعلان کر چکا ہے، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہیے میں ایمان لایا اللہ پر اور اسی پر ثابت قدم رہو۔ تو صحابہ نے ثبات قدمی کا، پامردی کا، جوامردی کا، دین پر قائم رہنے کا ایک بے نظیر مثال پیش کیا۔ مارے بھی گئے، گرم گرم آگ کے انگاروں پر بدن ننگا کر کے لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر بھاری سی سل پتھر رکھ دیا جاتا کہ بھاگ نہ سکے۔ ان کے گرم انگارے پر لیٹنے کی وجہ سے آگ ٹھنڈی پڑ جاتی تھی، لیکن ان کا ایمان ٹھنڈا نہیں پڑتا تھا، وہ ایمان تھا۔ تب ایمان کی دولت سے لوگ مالا مال ہوئے اور پوری دنیا میں آج اسلام کی ایک پہچان نظر آتی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایمان سے لینا دینا کچھ نہیں، نام رکھا ہے مسلمان جیسا اور سمجھتے پوری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں نے برتاؤ کیا ہے وہ سوچ نہیں سکتے آپ۔ ایک کمزور انسان ہے جسمانی اعتبار سے، حرم کعبہ میں جہاں کسی پہ ظلم کرنا روا کفار مشرکین بھی نہیں سمجھتے تھے، دنیا کے سب سے اچھے انسان کو سب سے اچھی جگہ پر سب سے اچھی عبادت کرتے ہوئے گردن پہ اونٹ کی بڑی سی اوجھری ڈال دیا کرتے تھے، اب گردن جھکی ہوئی اٹھا نہیں پاتے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ایک بدقماش اور بدتمیز نے اپنی چادر لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن میں ٹیر کر کے بالکل کھینچنا شروع کر دیا، ایسے لگ رہا تھا کہ اب جان سانس باہر نکل جائے گی۔ یہ صورتحال آپ کے ساتھ بھی اپنایا گیا، کیوں؟ کیا اب ایمان چھوڑ دیجئے سارا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا؟ کیا بھر گئے؟ جب وہ چاروں طریقے ان کے کارگر نہیں ہوئے تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، ظلم و ستم کی بھٹیوں میں جلائے جانے لگے، ان کی چکیوں میں ان کو پیسا جانے لگا۔ لیکن وار صحابہ اور وار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دنیا والوں کے سامنے ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ جس کی نظیر نہ پہلے ملی نہ بعد میں۔ آج اس نبی کے ماننے کے دعوے دار ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے، اللہ رحم فرمائے، آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا یا سوشل میڈیا میں خبریں سنی ہوگی، ایک خوبصورت لڑکی کو حور بنا کے پیش کیا گیا اور اس کے سامنے انسان ڈانس کر رہا ہے اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یہ سب اسی ربیع الاول کے مہینے میں گزشتہ 1.5 ہفتہ پہلے عمل میں لایا گیا، دنیا والوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جنت کی حور یہاں چلی آئے، جنتی حور دنیا میں تو شیطان کو ملتی ہے، جنتی حور تو جنت میں اہل ایمان کو ملے گی۔ اگر یہاں سے ہم جنتی حور تلاش کرتے ہیں وہ ایمان نہیں ہو سکتا، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو یہ ہمارا ایمان ہے، ایک طرف وہ صحابہ کا ایمان کہ تلاوت قرآن کی جائے تو جان نچھاور کرنے کے لیے تیار، دوسری جانب وہاں ناچنے والیوں کو لائے جائے، اسے نگاہ ہٹا کر محمد الرسول اللہ کی نگاہوں پر، ان کے چہرے پر نگاہ جمائے ہوئے وہ صحابہ کرام تھے۔ تب ایمان کی
دولت دنیا میں پھیلی ہے، آج ہم سوچتے ہیں آرام و سکون کے ساتھ رہیں اور لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں۔ اس طرح آپ کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئی، اور اسی پر بس نہیں، آپ کا ایک سہارا تھا۔ اللہ تو اصلی سہارا ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں بہترین سہارا آپ کو دیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یتیم پایا تھا، ایک بہترین ٹھکانہ دے دیا، ایک بہترین سہارا دے دیا۔ حضرت ابو طالب سہارا تھے، ایمان کی دولت سے محروم انسان تھا، اخیر وقت تک ایمان نہیں لا سکا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں محمد الرسول اللہ کی جو عظمت بٹھا دی تھی، وہ مرتے دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ قریش کے لوگوں نے ابو طالب کی دربار میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ باتیں کی، کہا بات سن لیے سیدھی سیدھی، آپ کی عزت و احترام کرتے ہیں، آپ کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں، اب ہمارے سر پہ ہیں، آپ کے لیے ہم پلکیں بچھاتے ہیں، لیکن آپ کے بھتیجے کی جو حرکتیں ہیں اب برداشت سے باہر ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ ذرا کم کر دو یا چھوڑ دو، اور یہی ہوا۔ ابو طالب کی خدمت میں قریش کا وفد آ کر دھمکی آمیز انداز میں ابو طالب کو ڈرایا بھی، دھمکایا بھی کہ ہم تو بڑا ادب و احترام آپ کا کر لیے، لیکن آپ کے بھتیجے کی حرکت کی بنیاد پر اب ہم آپ کے لیے آپ کو برداشت نہیں کریں گے، لڑنے کی نوبت آئے گی ہم آپ سے بھی لڑیں گے۔ بڑا صبر آزما اور امتحان والا یہ مقام تھا، امتحان والی گھڑی تھی۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی سے کہا بھتیجا تم جانتے ہو کہ ہم بوڑھا ہو چکے ہیں، وہ شکتی و طاقت و قوت ہمارے کندھوں میں نہیں رہی، کمزور چچا کے کندھے پر ایسا بوجھ مت ڈالو جو برداشت نہ کر سکے۔ مطلب قریش کے پورا وفد ہمارے سامنے آیا اور تمہارے متعلق اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، چھوڑ دو یا نرمی اختیار کرو، ہم لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب اندازہ لگائیے، جس اندرونی سہارے پر ایک انسان کود رہا ہے، اس کا وہ سہارا ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، ان کا حال کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن ایمان تھا، آپ نے کہا جیجا سنیے، میرے دائیں ہاتھ میں اگر یہ سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، یعنی مشرق و مغرب کی ساری دولت ہمارے پاس جمع کر دے، جس کو ہم نے حق سمجھ لیا ہے وہ کسی کی خاطر حق کو ہم چھپا نہیں سکتے، اب ہمارا ساتھ دیجئے نہ دیجئے ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ کتنا زبردست جملہ تھا، اندازہ لگائیے۔ پھر چچا نے کہا بیٹا تمہارا کوئی کچھ بگاڑے گا نہیں، مرتے دم تک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، ایمان تو نہیں لایا لیکن ساتھ انہوں نے دیا ہے۔ آخری سہارا کو توڑنے کی بھی کوشش کی گئی تاکہ آپ کی دعوت ناکام ہو جائے، آپ کا سہارا ساتھ دینے والا انسان آپ سے الگ تھلگ ہو جائے، آپ دعوت کے راستے میں سست پڑ جائیں گے۔ لیکن ایمانی غیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم تو کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جس کو حق سمجھا ہے اس کا حق بیان کر کے رہیں گے۔ ہے ایسا ایمان؟ کس بنیاد پر ایمان کی ہم بات کرتے ہیں؟ آپ بھی چاہتے تو آرام سے رہ سکتے تھے، لیکن اسی پر بس نہیں ہوا۔ جب دیکھا مشفق چچا، عظیم گارجین، زبردست کفالت کرنے والا چچا، ان کے سمجھانے بجھانے کا بھی اثر نہیں ہوا، تو کفار و مشرکین نے ایک بار خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا نمائندہ بھیجا۔ کبھی کبھی جب ڈرا دھمکا کے کام نہیں لیا جا سکتا ہے، پھر ان کے سامنے لالچ لایا جاتا ہے، مار پیٹ کی نوبت لائی گئی، کھانٹے آپ کے راستے بچھائے گئے،
اونٹ کی اوجری آپ کی گردن پہ ڈالی گئی، چادر سے آپ کے گلے کو دبا دیا گیا، پریشان در پریشان آپ کو کیا گیا، لیکن آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ایک دوسرا حربہ استعمال کیا، کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھیجا۔ کیا تھا؟ بھتیجا، میرا بیٹا، قوم کا سرمایہ، بڑے اچھے انداز میں اچھے لقب سے پکارا۔ قریش کے نمائندہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا پھسلانے اور بہلانے کی کوشش کی۔ کھلونے دے کے پھسلائے اور بہلائے جاتے ہیں آج نا، وہاں تو بہت بڑی چیز پیش کی گئی۔ کہ سنو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن جائے تو ہم عرب کی دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، پیشکش۔ پھر کہا اگر یہ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم کے سردار اور سربراہ بن جائے، سرداری آپ کو مل جائے، ہم لوگ سب متفق ہو کر آپ کو اپنا سردار چننے کے لیے تیار ہے، اب سردار بن جائیے، لیکن اس سب کام سے بعد آ جائیے۔ اور تیسرا ایک اور بھی کہا، جو دوسری روایت میں، کہ آپ کو اگر کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا ہے تو بتائیے، آپ کی خدمت میں ایسی لڑکی بھی پیش کرتے ہیں، آپ شادی کیجئے اور اپنا گھر بسائیے۔ اور ایک چوتھی چیز بھی لائی گئی، اور اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، خواہش نہیں، تو ایسا لگتا ہے شاید آپ کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، آپ پر دیوانگی طاری ہو گئی، مجنون بن گئے ہیں، کہیے تو ہم سب مل کر آپ کا کسی بڑے اچھے طبیب اور ڈاکٹر سے علاج کرا دیتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ صحیح ہو جائے اور آپ اس قسم کام سے باز آ جائیں۔ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش رکھی، کہا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ اللہ پوری ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، جس میں بتایا گیا کہ دنیا کی ساری دولتیں ہماری نگاہوں میں ہیچ ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے اور اسی کام پہ ہمیں مامور کیا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کی قدر و منزلت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، ہم تمہاری باتوں میں آ کر اپنے اس دین سے رک نہیں سکتے اور دعوت و تبلیغ کے فریضے کے انجام دینے سے باز نہیں آ سکتے۔ اے ایمان، ہم تو اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن دعویٰ کس میں محبت کا ہے اندازہ لگا لیجئے، وہ ناچنے میں اور گانے میں اور ترکنے میں، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے عید میلاد النبی کے جشن منانے میں ہم نے اللہ کے نبی کا اتنا بڑا مقام دے دیا۔ جس شریعت نے جن چیزوں کی تردید کی تھی، آج مسلمان اسی کو شریعت بنا کر اسی بری حرکتوں کو فروغ دینے کے لیے تیار اور سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی سے ہماری محبت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس دور میں مسلمانوں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا جا رہا تھا، اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کو نازل فرمایا، اسی دور میں اللہ نے بطور خاص سورہ کہف کو نازل فرمایا۔ ہم سورہ کہف تو پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ تو بتا ہی نہیں کہ جمعہ میں سورہ کہف پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، کسی طریقے سے گزار دیتے ہیں سورہ کہف، لیکن سورہ کہف کی تعلیم کا مطالعہ کیجئے، ترجمہ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور جن حالات کے تناظر میں سورۃ الکہف کا نزول ہوا تھا اس تناظر میں آج کے حالات کو پیش کرنے کی کوشش کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ سورہ کہف کا نزول کیوں ہوا تھا۔ پھر سورہ کہف کے ساتھ ساتھ سورہ روم کا نزول ہے، اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام پر مشتمل پوری مکمل سورہ یوسف موجود ہے، وہ سب اسی دور کی تنزیل ہے، اسی دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ در حقیقت مکی دور کے وسطی ایام میں، درمیانی ایام میں یہ سورتیں نازل ہوئی ہے، ان کو پڑھیے تو اندازہ ہوگا۔ سورہ کہف کا ہلکا سا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں، چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا گیا، ایمان لائے، توحید کی دعوت عام کر دیے، لوگ مخالفت کیے، حکومت وقت بھی مخالفت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دعوت کو تو عام کرا دیا۔ مخالفین اگر ان کو اپنے شکنجے خونی میں پکڑنا چاہے
اور ظلم کی چکی پس نہ جائے، اللہ نے انہیں بچا لیا، ایک غار میں انہیں سلا دیا، 309 سال تک سوئے رہے۔ پڑھیے سورہ کہف۔ مقصد کیا تھا؟ وقتی پریشانی آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح سورۃ الکہف میں بیان کردہ چند نوجوانوں کے کارناموں کی بنیاد پر انہیں رہتی دنیا تک کے لیے یاد رکھا جاتا ہے، انہوں نے ایمان کی دولت سے مالا مالی اختیار کرنے کے بعد جو فرید دعوت و تبلیغ انجام دیا تھا، اس کی بنیاد پر آج اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا برتاؤ ہو رہا ہے، یاد رکھو کہ تمہاری کارستانیوں کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا، اور واقعی صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، آج ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا، جب چاہا تب اللہ اس کے رسول کے فرمان کی ترویج و اشاعت کی۔ اسی سورہ کہف میں یہ واقعہ آپ کے سامنے آیا کہ موسیٰ و خضر کے حالات بیان کیے گئے۔ بسا اوقات کبھی کوئی چیز ظاہری شکل میں کسی طرح دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے پس پردہ کوئی اور حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ وہ 3 واقعہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک لڑکا کو ذبح کر دیا گیا، مار دیا گیا، چھوٹے بچے کو قتل کر دیا گیا، کشتی کو توڑ دیا گیا، ایک بستی میں جن سے دعوت کا مطالبہ کیا کھلانے کا کہ ہم رہنا چاہتے نہیں رکھا، اس کی ایک دیوار گری جا رہی تھی اس کو سیدھا کرنے کا۔ پڑھ لیجئے گا تفصیل۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی حالات کچھ ہوتے ہیں اور اس کے اندر کے حالات کچھ ہوتے ہیں۔ پریشانی وقتی آپ کے سامنے آنے والی ہے، لیکن اس پریشانی کے برداشت کرنے کے نتیجے میں جو اچھائی آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے اسی سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اسباب پیدا کر سکتا ہے کہ آپ حکمراں بن سکتے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت پیش گوئیاں تھی جس کا تذکرہ سورۃ الکہف میں کیا گیا، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اس مناسبت سے غور کیجئے کہ حالات خراب ہو تو سورہ کہف جمعہ کو پڑھتے ہیں، ذرا ترجمہ کی مدد سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ پھر اس کے بعد واقعہ بیان کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف میں۔ کہا اپنے لوگوں نے، اپنے بھائیوں نے قتل کی سازش کی، نہیں کر سکے، کنواں میں ڈال دیا۔ اللہ نے قافلہ والوں کو بھیجا، کنواں سے انہیں نکلوایا گیا، مصر کے بازار میں کوڑیوں کے بھاؤ میں بیچ دیا گیا، علم کی دولت سے نوازا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مصر کا حاکم بنا دیا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ ہو سکتا ہے، لوگ اپنے تئیں قتل کرنے کی سازش کر سکتے ہیں، نہیں مارا تو کم سے کم جیل کی سلاخ میں بھیج سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رکھتا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے؟ یوسف علیہ السلام نبی کا بیٹا ہے، نبی کا پوتا ہے، نبی کا پرپوتا ہے، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کے گھر کے لوگوں نے یہ برتاؤ کیا تھا۔ کیا؟ بھائیوں نے کنواں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بچانا چاہا تو کنواں سے پانی میں بھرا ہوا، پانی سے بھرا ہوا کنواں ہے، قافلہ کے لوگوں نے پانی نکالنا چاہے، بالٹی میں پانی کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام بھی اوپر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا زبردست لڑکا ہے، اسے مالی غنیمت سمجھا، چھپا دیا کہ چلو بازار بیچتے کچھ پیسے آ جائیں گے، بیچ دیا گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ کنواں سے نکالا جا سکتا ہے، قتل سے بچایا جا سکتا ہے، مصر شہر میں بچوایا جا سکتا ہے، جیل میں ڈلوایا جا سکتا ہے، پھر نکال کے انہیں بادشاہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ حالات اسی دور کی ہے، نازل کرتا ہوں، اسی دور میں قرآن مقدس کی صورت نازل ہوئی ہے جو در حقیقت ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں، مطالعہ کیجئے ان آیات کی، ان صورتوں کو۔ پھر اس کے بعد مسئلے آپ کے سامنے آئیں گے۔ 3 سال مسلسل شیب ابی طالب کی گھاٹی میں صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، چاہے ایمان لائے چاہے نہ لائے ہو، ان تمام کے ساتھ محصوری کا ایسا جس کا تذکرہ آپ کر سکتے ہیں، جس طرح آج لاک ڈاؤن کر دیا گیا، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ کشمیریوں سے مجھے پتا چلے گا کہ حالات ان کے کیسے ہیں۔ 3 سال اس طرح ان کو محصور کیا گیا، گھیر کر رکھا گیا، لوگ چمڑیوں کے چاٹنے اور کھانے پر مجبور ہو گئے۔ کس جرم بھائی؟ کوئی بدکاریاں کی تھی، کسی کی عزت لوٹ لی تھی، کسی کا مال ہڑپ لیا تھا؟ نہیں، وہ ایمان کے نتیجے۔ آج تو ایماندار ہم ہیں، ہم جیل میں جائے
ایمان کی ترویج و اشاعت کے لیے تو فخر کرنا چاہیے۔ مولانا کلیم صدیقی اگر جیل میں ہیں، مبارکبادی ان کے لیے کہ وہ اس جرم کی پاداش میں جیل میں ڈالے گئے کہ انہوں نے غیر مسلموں میں اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچایا، لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرایا۔ یہ کھیل اور تماشے کی دنیا پر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی وجہ سے آپ کے خلاف ایف آئی درج ہو اور پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، یہ کون سا بڑا کمال ہو گیا؟ اس لیے ہمیں ایماندار رہنا چاہیے اور ایمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں افسوس ہے اور بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کا نظام ہونا چاہیے وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ حرمین شریفین کی دعائیں بھی ہمارے لیے کارگر نہیں ہوتی، 38 اور 40 منٹ کی دعا ہمارے حق میں ہوتی ہے، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے۔ ارے مسلمان نہ ہوگا تب تو غلبہ ملے گا، وہ تو ایمان ہمارا چوچو کا مربع ہے، معمولی سے تکلیف پہنچی ایمان سے بدل گئے، کچھ لذت دکھائی دی گئی ایمان سے پلٹ گئے، سونے کی تار سے ہماری زبان کو سل دیا گیا ایمان سے دور ہو گئے، کچھ وزارت، کچھ منسٹری، کچھ کرسی، کچھ عہدہ، کچھ منصب دکھایا گیا، ایمان سے برگشتہ ہو گئے اور فخر سے کہو گے ہم مسلمان ہیں اور 100 میں 99 بے ایمان ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کی سیرت کو پڑھیے اور اپنے حالات کا جائزہ لیجئے۔ اس سے بھی خراب حالات آپ کے آ سکتے ہیں، اگر آپ نے ایمان کے دامن کو تھامے رکھا تو حالات پلٹ بھی سکتے ہیں۔ مکہ سے مدینہ جانے پر مجبور کر دیا گیا، پھر 8 سال کے بعد مکہ پر فاتحانہ شان سے داخل بھی ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عقیدہ اعمال بجا لانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، الہی جو ماخوذ گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔